السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ تفسیر بیان کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو جو ہے اس سے نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کمی کی رہ جائے، کوتاہی رہ جائے، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ وہ اپنے سروں پر لٹکا لیا کریں اپنی فراخ چادروں کو، اپنی لمبی چادروں کو۔ یہ بات زیادہ قریب ہے اس کے کہ ان کو پہچان لیا جائے تو ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ اس آیت کے ترجمے کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ حکم دے دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہ وہ اپنے سروں پر اپنی فراخ چادروں کو لٹکا لیا کریں۔ یہ بات زیادہ قریب ہے اس کے کہ ان کو پہچان لیا جائے تو ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے گا جب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جب اس کا پس منظر بیان کروں گا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جو منافقین تھے اور اس طرح جو وہاں کے مدینہ کے اوباش قسم کے لوگ تھے، وہ جب عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں اور خاص طور سے جب وہ رات کے ٹائم قضاء حاجت کے لیے گھروں سے نکلتی تھیں تو وہ ان عورتوں کو چھیڑتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، اور اگر ان کو کوئی سمجھاتا تھا یا ان کو کوئی اس بات پہ تنبیہ کرتا ہے یا ملامت کرتا ہے کہ تم نے فلاں عورت کو کیوں ایسے پریشان کیا، تنگ کیا، چھیڑا ہے، تو ان کا آگے سے بہانہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ آزاد عورت ہے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ باندھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے باندھی سمجھ کے اس کو آواز دے دی یا اس کو ہم نے کسی کام کے لیے بلا لیا، تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ آزاد عورت ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، مسلمان عورت ہے۔ تو آگے سے وہ یہ عذر پیش کیا کرتے تھے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یعنی کہ کسی باندھی کو ایسے چھیڑتے تھے وہ بھی غلط بات ہے، پھر خاص طور سے اگر کسی مسلمان عورت کو ایسے وہ چھیڑتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ تو ان کے اس عمل کا سد باب کرنے کے لیے، اس عمل کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے اب اس کیا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے آئندہ ان کو مسلمان عورتوں کو خاص طور سے چھیڑنے کی آئندہ جرات نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے بھی یہ کہیے اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور مومنین کی عورتوں سے بھی کہ جب انہیں ضرورت کے لیے، کسی بھی ضرورت کے تحت اپنے گھروں سے نکلنا پڑے تو انہوں نے کس طرح نکلنا ہے، کس حالت میں نکلنا ہے گھروں سے، کہ ان کی جو لمبی چادریں ہوتی ہیں، ان کی جو فراخ چادریں ہوتی ہیں، تو ان کو اپنے سروں کے اوپر لٹکا کے باہر نکلنا ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں جو آیت میں لفظ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جلابیب۔ جلابیب جو لفظ ہے جلباب کی جمع ہے، اور عربی زبان میں جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہو، سر سے لے کر پاؤں تک ہو، یعنی ایسی چادر جس سے پورا انسان کا جسم چھپ جائے اور ڈھک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں عورتوں کو کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو ایسی لمبی چادر اپنے سروں پہ ڈالیں کہ جس سے ان کا پورا جسم، چہرہ، سارا باقی سارا جسم جو ہے چھپ جائے۔ اور کیوں؟ تاکہ جو ہے نا وہ جو باش لوگ تھے مدینہ کے اور جو عورتوں کو ایسے چھیڑتے تھے اور بعد میں بہانے بناتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ مسلمان عورت ہے یا یہ آزاد عورت تھی، تو ان کو آئندہ اس چیز کا موقع نہ مل سکے کہ ایک پہچان ہو جائے گی کہ ہاں یہ مسلمان عورت ہے اور یہ آزاد عورت ہے، تو اس کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے نبی کو فرما دیا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور عام مومنین جو ہے ان کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ انہوں نے جب گھروں سے باہر نکلنا ہے تو انہیں پردہ کر کے نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان آیات سے کچھ میں آپ کے سامنے نکات نکلتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو حکم دے رہے ہیں کہ پردے کا حکم دے رہے ہیں، وہ سب سے پہلے کس کو دے رہے ہیں کہ اپنے نبی کے ذریعے سے ان کے اہل خانہ جو تھے سب سے پہلے ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی اور یہ اعتراض نہ کر سکے خدا نہ خواستہ کہ عام عورتوں کے لیے حکم آ گیا اور نبی کے اہل خانہ کے لیے حکم نہیں آیا. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کو کیا فرمایا کہ آپ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، صحیح ہے، جو آپ کے اہل و عیال ہے، سب سے پہلے ان کو جو ہے یہ حکم دیجئے کہ انہوں نے جب بھی گھروں سے باہر نکلنا ہے تو پردہ کر کے نکلنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اس آیت سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اس آیت سے پردے کا حکم ثابت ہو رہا ہے عورت کے لیے. صحیح ہے کہ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے تو اپنے پورے جسم کو جو ہے وہ ڈھانپ کر نکلے. صحیح ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ جلابیب، جلباب کی جمع جلباب عربی زبان میں کس قسم کی چادر کو کہا جاتا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کو امام المفسرین کا لقب ان کو ملا ہوا ہے، تو وہ اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہمیں کہ ایسی چادر کہ وہ جب سر پہ ڈالی جائے تو سر سے لے کر جو ہے وہ پاؤں تک ہو، اور اس سے جو ہے پورا جسم کور ہو جائے، ڈھک جائے، صرف جو ہے نا ایک آنکھ کھولنے کی جگہ ہو تاکہ عورت کو نظر آئے کہ میں یعنی کون سے راستے پہ چل رہی ہوں اور صحیح راستہ کون سا ہے، کہیں وہ اس کو جو ہے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہ ٹھوکر وغیرہ نہ لگ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری بات اس آیت سے جو ثابت ہو رہی ہے وہ چہرے کا پردہ ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ چہرے کے پردے کو نہیں مانتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے. تو وہ چہرے کا جو پردہ ہے اور اس کا فرض ہونا وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. ایک تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کرنا جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کو فرض ہے پردہ کرنا. اور ایک اور بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا بھی عورت کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ جلباب کی میں نے آپ کو بتا دی کہ عربی زبان میں جلابیب یا جلباب کس چادر کو کہا جاتا ہے. تو اس آیت سے چہرے کا پردہ کا حکم بھی ثابت ہو رہا ہے. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اس آیت سے چہرے کا پردہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس آیت سے ایک اور بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کے جو اہل و عیال ہیں اس میں نبی کی ساری بیویاں داخل ہیں اور نبی کی جو ہے ساری بیٹیاں داخل ہیں. صحیح ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا بنات. بنات عربی زبان میں بیٹیوں کو کہتے ہیں، جو بنت کی جمع ہے. بنت عربی زبان میں ایک بیٹی کو کہتے ہیں، اور بنات زیادہ بیٹیوں کو. تو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی اسلام کی زیادہ بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ سے نبی اسلام کی بیٹیاں تھیں، اور اس کے علاوہ نبی اسلام کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی، تو ان کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ بنات عربی زبان میں زیادہ بیٹیوں کو کہا جاتا ہے. لہٰذا ثابت ہو رہا ہے کہ نبی اسلام کی زیادہ بیٹیاں تھیں، اور وہ کتنی تھیں؟ وہ 4 بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں نبی اسلام کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور حضرت زینب، حضرت رقیہ کو، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام کی بیٹیوں میں شامل نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہو گیا تھا. تو حضرت عثمان سے نفرت اور بغض کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے نبی اسلام کی بیٹیوں سے نکال لیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں. ان کی بات بالکل غلط ہے، قرآن کی آیت سے اس کا رد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس آیت سے ایک اور بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی بات کو حکم کرنا اور برائی کی بات سے روکنا، جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں. تبلیغ کا آغاز انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں سب سے پہلے اس کو حکم دے رہے ہیں، نبی اسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو کہیے. ترتیب دیکھیں نا، قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو کہیے اور پھر اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو کہیے. صحیح ہے. تو پتہ لگا کہ مرد کے تحت جو عورتیں ہیں اس کے جو ماتحت آتی ہیں، اس کی بیوی ہیں
اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے بیٹی ہے جو اس کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں مرد کی، تو مرد کے اوپر لازم ہے کہ سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ کیا کریں، ان سے پردہ کرائے اور ان کو جو ہے اسلامی حکامات کی تبلیغ کرے، ان کو سمجھائے۔ تو انسان کے اوپر سب سے پہلے لازم ہے کہ اپنے گھر سے جو ہے تبلیغ کو شروع کرے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اگر کوئی عورت پردہ کر کے باہر نکلتی ہے، چہرہ اس نے چھپایا ہوا، باقی جسم اس نے چھپایا ہوا ہے، لیکن بلا قصد بلا ارادہ، بغیر ارادے کے کوئی غلطی سے چہرے کا حصہ یا جس جگہ کو چھپانا فرض تھا وہ غلطی سے بلا قصد ارادہ کے کھول جاتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی بلا قصد ایسے کوئی کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔